بغداد کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے بڑے علماء کو پڑھایا کرتے تھے. ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، بچے باہر کھیل رہے تھے، بچوں کی گیند اڑ کر کے یہ علماء کی محفل میں آ کر گر گئی. سب بچے ڈر گئے. ظاہر سی بات ہے، بچوں میں جو ادب اور تمیز ہوتی ہے نا، اس کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے. بڑوں کی مجلس میں جانے سے بچے ڈر گئے. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے، کون گیند لے کر کے آئے گا؟ ایک بچہ اس میں کہتا ہے کہ میں لے کر کے آ جاتا ہوں. وہ بغیر خوف کیے ڈرے ہوئے سارے علماء کی گردنوں پر پھلانگتے ہوئے ادھر ادھر پیر رکھتے ہوئے مجلس میں آیا اور بڑی بے حرمتی سے وہ گیند لے کر کے چلا گیا. وہ جو علماء کی مجلس تھی وہ چھوٹے عام لوگ نہیں تھے، وہ اولیاء وقت تھے. انہوں نے دیکھا اس بچے کو غور سے. وہ بچہ کوئی اور نہیں، جو استاد پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کا ہی بیٹا تھا، جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کا بیٹا تھا. سب کی گردنیں جھک گئیں کہ اس بڑے گھر کا بچہ ایسی کیسی حرکت کر سکتا ہے. وہ جو بزرگ تھے وہ سر جھکا لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا قصور نہیں. بات در حقیقت یہ ہے کہ جب ہماری شادی ہوئی اور ہم گھر آئے تو ہم 3 دن سے فاقہ میں تھے، گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی. میں اور میری بیوی فاقہ کر رہے تھے. تیسرے دن ہمارے پڑوس سے ایک بھنے ہوئے گوشت کی تھالی آئی، بہت عمدہ غذا ہمارے پاس تحفے میں آئی. بھوک اتنی لگی تھی کہ ہم نے پوچھا بھی نہیں وہ کہاں سے آیا، کیا کھا لیا. پیٹ بھر کر ہم دونوں نے کھا لیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ملاقات کی. اس رات اس کا حمل ٹھہرا اور اسی سے یہ بچہ پیدا ہوا. اور وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مشکوک کھانا تھا، یہ بھی نہیں پکا کہ حرام تھا، شک تھا، پتہ نہیں حلال ہے بھی کہ نہیں. میں نے پوچھا نہیں تھا، کھا لیا. اور مجھے لگتا ہے اس کھانے کا، اس رزق کا اثر ہے کہ بچہ میرا بے ادب پیدا ہوا ہے. نسلوں پر بھی اس کا فرق پڑتا ہے. وہ اولاد جو آج بہن اور ماں میں فرق نہیں محسوس کر پا رہی ہے، تو آپ سوچو کہ کہیں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. یہ بچے حلال طریقے سے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں پیدا ہوئے. جو حلال نسل ہوتی ہے اس کے اندر ادب و تمیز لحاظ ہوا کرتا ہے. بچوں کو پہلے ایسی پرکھا جاتا تھا، خاندان کون سا ہے یہ بھی بچوں کے اخلاق و آداب سے سمجھ میں آتا تھا، بچوں کے بولنے کے انداز سے سمجھ میں آتا تھا کہ خاندانی ہے یا نہیں ہے. آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، سارے کے سارے ویسے ہی ہیں. بات کرو تو گالی کے لہجے سے بات کرو. چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو سنا ہے کہ ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں. یہ کہاں سے ان کے اندر یہ چیزیں آئیں؟ ماں باپ سے میں کہتا ہوں آپ بھی اپنے رزق کا تھوڑا احتساب کرو، جائزہ لو کہ حلال طریقے سے کھا کر بچے پیدا کیے یا پھر اسی طرح حرام رزق پر.